اسلام بزرگوں دوستوں پردہ نشین ماؤں بہن بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں ایک نعمت صحت، عافیت، جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے۔ صحت و عافیت اللہ کی نعمتوں میں اسلام اور دین کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ صحت و عافیت کی نعمت ہے۔ اسی لیے ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ ہر نعمت سے بڑھ کے جو بڑی نعمت ہے وہ نعمت صحت و عافیت کی نعمت ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، آپ کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اللہ سے جب کوئی چیز مانگنا ہو تو میں کیا مانگوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی اللہ سے سوال کرو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت، صحت اور تندرستی کا سوال کرو۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کو آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام صبح و شام اللہ تعالیٰ سے صحت و عافیت کا سوال کرتے۔ صبح ہوتی تو پڑھتے، اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی سمعی وعافنی فی بصری لا الہ الا انت۔ اے اللہ مجھے صحت والی زندگی نصیب فرما، میرا جسم جو ہے یہ تندرست توانا رہے، میرے سننے کی طاقت، میرے دیکھنے کی طاقت اے اللہ یہ بھی اچھی رہے، اور یہ کام تیرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بڑے ڈاکٹر ہیں، کوئی آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی کانوں کا اسپیشلسٹ ہے، ہر چیز کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ بھی کہتا ہے میرے بس میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، لا الہ الا انت، یہ میرے بدن کو تندرست اور توانا رکھنا تیرا کام ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ میری آنکھوں کی بصارت، میرے کانوں کی سماعت، اسے تندرست اور توانا رکھنا صرف تیرا کام ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام ایک اور دعا پڑھا کرتے تھے، صبح شام کے اذکار میں نبی علیہ السلام کے معمولات میں یہ دعا بھی تھی جو آپ نے اپنے چچا کو سکھائی، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا میں بھی عافیت کا سوال کرتا ہوں، آخرت میں بھی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ میں تجھ سے اپنے دین اور دنیا دونوں میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، میرے دنیا کے معاملات بھی بہترین رہیں، میں تندرست توانا زندگی گزاروں، میرے اہل و عیال میں بھی کسی قسم کی کوئی بیماری نہ ہو، وہ بھی تندرست توانا رہے، میرے مال میں بھی عافیت رہے، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی آفت نہ آئے۔ اللہ کے رسول صبح و شام ان دعاؤں کا ورد کریں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحت و عافیت جو ہے یہ کس قدر اہم چیز ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام جب رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، آپ جب آخری نماز ادا کرتے جسے صلاۃ الوتر کہا جاتا ہے، تو وطروں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پڑھا کرتے، اور آپ نے یہ دعا اپنے نواسے سیدنا حسن کو بھی سکھائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت،
اسلام اور دین کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ صحت اور عافیت ہے۔ یہ ایسی بڑی نعمت ہے کہ جس کو انسان دولت سے چاہے تو خرید نہیں سکتا، عزت سے چاہے، شہرت سے چاہے، تعلقات سے چاہے خرید نہیں سکتا۔ بڑے بڑے مالدار ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مال خرچ کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر صحت نصیب نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے تعلقات والے وزیر مشیر دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، لیکن دنیا سے وہ بھی بیماری کی حالت میں چلے جاتے ہیں، صحت ان کو بھی نہیں ہوتی۔ تو دین اور اسلام کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ صحت اور عافیت کی نعمت ہے جو اللہ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو پھر آپ کبھی سیاپور سیوا ہسپتال کی ایمرجنسی میں جا کر چند گھنٹے بیٹھ جائیں، آپ کو پتہ چلے گا زخموں سے کرتے ہوئے مریض، کوئی بیماری کی حالت میں پڑا ہے، کسی کا سر پھٹا ہوا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، کوئی کیسا ان کرتے ہوئے مریضوں کی حالت کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پوچھیے شوگر کے مریضوں سے کہ میٹھے کی کیا اہمیت ہے، پھر پتہ چلے گا صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ پوچھ لیجیے بلڈ پریشر کے مریضوں سے کہ نمک کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، ہم ہر چیز کھاتے ہیں، اگر ان میں سے ایک بیماری بھی لگ جائے تو انسان اس چیز کو ترستا ہے سارے زندگی۔ اب کڈنی کے مریضوں کو دیکھیں، بیچارے تیز نہیں چل سکتے، دل کے مریضوں کو دیکھیں، وہ تیز نہیں چل سکتے، ان کی سانس پھول جاتی ہے۔ پوچھئے ان سے صحت کی کیا قدر و قیمت ہے، صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ پوچھئے ان مریضوں سے جو کینسر کے مرض کے اندر مبتلا، ایک ہی ڈوز سے وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ ان کی صحت کے لیے ہوتی ہے، اور کوئی وہ ایک ڈوز بھی برداشت نہیں کرتا، اللہ کو پیارا ہوتا ہے۔ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کسی ہاتھ کٹے انسان کو دیکھیے، کیا پیسوں سے آپ یہ ہاتھ خرید سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے تعلقات سے، کیا آپ اپنے نام سے، اپنی شہرت سے یہ ایک ہاتھ خرید سکتے ہیں؟ اگر نہیں یقین آتا تو ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے ٹانگوں سے معمور انسان کو دیکھیے، زمین پر رینگتے ہوئے اس انسان کو دیکھیے جو ٹانگوں سے معذور ہے، پھر پتہ چلے گا کہ صحت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو دیکھیے آنکھوں سے معذور انسان کو، کانوں سے بہرے انسان کو، زبان سے گونگے انسان کو دیکھیے، تو پھر پتہ چلے گا کہ صحت و عافیت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور صحابہ اپنے شاگردوں کو سمجھایا کہ ان چیزوں کی قدر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں انسانوں کی اکثریت غافل ہے، جن کی قدر نہیں کرتی، ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے، کہ جب تک انسان فراغت اس کو نصیب ہوتی ہے وہ اس کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے، لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اس خالی وقت میں وہ اپنے رب کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروا سکتا، اور جب مشغول ہو جاتا ہے، کاموں میں پھنس جاتا ہے، بیوی بچوں میں پھنس جاتا ہے، دنیا کے دھندوں میں پھنس جاتا ہے، پھر اس کو وقت نہیں ملتا، پھر عبادت کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا جب خالی وقت ہو اس کی قدر کیا۔
دنیا میں غریبوں کی طرح زندگی گزارنا۔ پھر حضرت اللہ اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے شاگردوں کو سمجھایا اور کیا کہتے ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تو شام کرے پھر صبح کا انتظار مت کر، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تو صبح کر لے پھر شام کا انتظار مت کر، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے پہلے غنیمت جان، وَلِحَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنے لیے اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے پہلے غنیمت جان، کیونکہ جب بیماری آ جائے پھر انسان کے وجود میں وہ طاقت و قوت نہیں رہتی کہ وہ عبادت کرے۔ جب موت آ جائے گی، موت کا وقت آ جائے گا، پھر مہلتیں ختم ہو جائیں گی، پھر ٹائم نہیں ہوگا۔ انسان چاہے گا مجھے ٹائم ملے، مجھے وقت ملے، میں صدقہ کروں، میں نماز پڑھوں، میں حج ادا کروں، میں اللہ کو راضی کروں، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آئے گا پھر مہلت نہیں ملے۔ اس لیے اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان لیں، اور موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان کر اپنے اللہ کو، اپنے خالق و مالک کو خوش کریں۔ تو اس نعمت کی قدر کرنی ہے۔ صحت اللہ نے اگر دی ہے تو اس میں اپنے خالق و مالک کو خوش کریں، اور اس میں اس نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر انسان کو صحت سے محروم کر دیا گیا، انسان پر بیماری آ گئی، تو پھر اس بیماری کے دنوں میں انسان کو کیسے زندگی گزارنا؟ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسی طرح بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے مومن کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ اللہ کے رسول بیٹھے تھے تو مسکرائے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ آپ نے فرمایا عجبا للمؤمن، مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے، اگر اللہ اس کو صحت عافیت سے نوازتا ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے اللہ کو خوش کرتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ ضَرَّةٌ، اور اگر اس کو تکلیف آ جاتی ہے، کوئی دکھ آ جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، صبر کر کے اپنے اللہ کو خوش کرتا ہے۔ فراوانی ہے، خوشحالی ہے، خوشی ہے، صحت ہے، تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہاں بھی اس کے لیے نیکی ہے۔ بیماری آئی، پریشانی آئی، تکلیف آئی، دکھ آیا، اس پہ اس نے صبر کیا، اس پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے ہر معاملے کے اندر خیر ہی خیر۔ اگر صحت ہے تو پھر بھی خیر ہے، پھر بھی اللہ کا احسان، اس کا فضل ہے، اور اگر بیماری آ گئی تو پھر بھی سمجھے میرے لیے یہ بیماری اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اس کو اپنے لیے عذاب نہ سمجھے، وبا نہ سمجھے، وبال نہ سمجھے اپنے لیے، اس کو اس پر وبیلہ نہ کرے۔ اگر بیماری آ گئی تو اس کو اپنے لیے اللہ کا فیصلہ مانتے ہوئے اس پر صبر کرے گا تو اللہ نے اس کے اندر اس کے لیے بھی خیر ہی خیر رکھا۔ پہلی خیر، اگر انسان پر بیماری آتی ہے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ تیرا یہ بندہ زندگی میں بڑی عبادت کرتا تھا، صحت کے دنوں میں
بیماری کے ساتھ آزماتا ہے حتی یغفر عنہ کل ذنب، تو اللہ اس بیماری کی وجہ سے اس کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ کی جسے ابو امامہ باہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان العبد اذا مرض، بے شک بندہ جب بیمار ہوتا ہے، اوحى اللہ الی ملائکتہ، پھر اللہ اپنے فرشتوں کی طرف وحی کرتا ہے، یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، انی قیدت عبدی بقید من قیودی، میں نے اپنی قیدوں میں سے ایک قید میں اپنے بندے کو قید کر دیا ہے، فَإِنْ أَقْبِضْهُ أَغْفِرْ لَهُ، اگر میں اسی بیماری کے اندر اسے موت دوں گا تو میں اسے معاف کر دوں گا، وَإِنْ عَافِهِ فَحِينَئِذٍ يَقْبَلُ وَلَا ذَنبَ لَهُ، اور اگر میں نے اسے عافیت دے دی، اسے میں نے صحت دے دی، تو جب یہ اٹھے گا اور اٹھ کے بیٹھے گا، وَلَا ذَنبَ لَهُ، تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں، ہر گناہ سے پاک اور صاف ہو جائے گا۔ ابو العاشر صنعائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری ملاقات شداد بن عوض صحابی رسول سے ہوئی اور ان کے ساتھ سلام ہی تھے، میں نے ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، تو انہوں نے کہا دمشق میں ہمارا ایک ساتھی، ہمارا ایک بھائی بیمار ہے، ہم اس کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں، تو کہا میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ جب ہم اس مریض کے پاس پہنچے تو شداد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس حالت میں کیا پاتا ہے، تو نے صبح کی تو کیسے کی ہے، تیری صبح کا آغاز کیسا ہوا؟ اس نے کہا الحمدللہ اصبحت بنعمت اللہ، میں نے اللہ کی اس نعمت پر صبح کی ہے، اس نے مجھے زندگی سے نوازا ہے، میں اپنے اللہ کی اس نعمت پر بھی شکر گزار ہوں، اگر بیمار ہوں تو پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو سیدنا شداد نے کہا ابشر، خوش ہو جا، فإنی سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے رسول فرما رہے تھے ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی، فرمایا اللہ فرماتا ہے اذا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا، جب میں اپنے کسی بندے مومن کو آزماتا ہوں، کافر کو نہیں، کسی مسلمان مومن کو آزماتا ہوں، اسے بیماری کے اندر مبتلا کرتا ہوں، فحمدنی، تو وہ میری اس بیماری کے دنوں میں میری تعریف کرتا ہے، وہ نہ شکری کے کلمات نہیں نکالتا، وہ صبر علی ما ابتلیتہ بہ، اور جو تکلیف اس کو آئی ہے، جس چیز کے ساتھ میں نے اس کو آزمایا ہے، اس پہ وہ صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ يَقُومُ مِن مَسْجِدِهِ ذَلِكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وہ بندہ جب اپنی بیماری سے اٹھتا ہے، اپنے بستر سے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کو صحت سے نوازتا ہے، تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ کی ہے اور مسند احمد کی ہے۔ چوتھی حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یصیبہ اذى، کوئی بھی مسلمان جس کو کوئی تکلیف پہنچے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، الا حاط اللہ عنہ خطایا کما تحاط ورق الشجرہ، فرمایا اس تکلیف پر اللہ اس کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے ایسے جھاڑ دیتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، جب خزاں آتی ہے تو درخت خالی ہو جاتے ہیں، اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ گناہوں سے صاف ہو جائے۔ چھوٹی تکلیف ہو، بڑی تکلیف ہو، جیسی بھی بیماری ہو، اس بیماری پر یا اس تکلیف پر اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ما ضرب علی مؤمن ارکن، کسی بھی مومن کو جب اس کی کوئی رگ پھٹاتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں اس کے سانپے داخل ہے، اس کا بلڈ پریشر تیز ہے یا لو ہو گیا، اتنی سی تکلیف پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، وَكَتَبَ لَهُ حَسَنَةً، اور اس کے نام
नामा अमाल में नेकियां लिखते हैं, वरफ़अ लहू बिहा दरजा, और इस तकलीफ के बदले अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद भी कर देता है। तो पहली खैर बीमारी की वजह से जो इंसान को मिलती है वो ये है कि उसके नामा अमाल में नेकियों का सिलसिला जारी और सारी रहता है। दूसरी खैर बीमारी पर अगर इंसान सब्र करता है और हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को इस बीमारी की वजह से माफ फरमा देगा। तीसरी खैर, क़यामत के दिन की सख्ती से और जहन्नम के अजाब से अल्लाह उस बंदे को महफूज करवा देगा। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलहुम हद्दुल मुमिन मिनन नार यौमल क़यामा, क़यामत के दिन जो तबश जो आग का अज़ाब होगा उस अज़ाब का हिस्सा दुनिया में मोमिन के लिए बुखार की सूरत में। दुनिया में अगर किसी को बुखार हो गया तो क़यामत के दिन की जो तबश और जो गर्मी है अल्लाह उससे उस बंदे को महफूज फरमाए। अबू उमामा बाहिरी रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं, हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलहुम क़ैरुम मिन जहन्नम फमा असाब अल-मुमिन मिनहा कान हद्दुहु मिनन नार, मोमिन को दुनिया में जो बुखार हो जाता है फरमाया ये जहन्नम के अज़ाब का हिस्सा है जो अल्लाह मोमिन को दुनिया में ही दे। तो अगर बुखार हो जाए, सर दर्द हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए तो रोना नहीं रोना, अल्लाह की नाशुक्री नहीं करनी, कुफ्रिया कलिमात शुक्री के कलिमात अपनी जुबान से नहीं निकालने, बल्कि अल्लाह ताला की इस फैसले पर राजी हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम उस बुखार को, उस तकलीफ को, जहन्नम की तकलीफ दुनिया की सूरत में देकर बंदे को क़यामत के दिन उस अज़ाब से महफूज फरमाए। चौथी है जो एक मोमिन को अल्लाह तबारक व तआला उसकी बीमारियों की वजह से देता है वो है खैर का हुस्न। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अबू हुरैरा इसके रावी हैं, इमाम बुखारी सहीह बुखारी में इस हदीस को नकल करते हैं। आपने फरमाया मैं युरिदुल्लाहु बिखैर, मैं युरिदुल्लाहु बिही खैर युसिबहु, अल्लाह जिस बंदे के साथ खैर का इरादा करता है उस बंदे को मसाइब, तकलीफें, बीमारियों के अंदर मुब्तला करता है। तो अल्लाह जिसके लिए खैर पसंद करते हैं उसको बीमारी आती है। ये ना समझे कि अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, मोमिन के लिए बीमारी के अंदर अल्लाह ने खैर रखी है। पांचवी खैर बीमारी के अंदर ये है कि अल्लाह ताला की रजा और उसकी खुशनुदी बंदे को दुनिया में हासिल हो जाए। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला इस हदीस के रावी हैं, इमाम तिरमिज़ी सुनन तिरमिज़ी में सही सनद के साथ इस हदीस को नकल करते हैं। फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़मुल जज़ाई मआ इज़मिल बला, जितनी बड़ी बीमारी, जितनी बड़ी तकलीफ इंसान को आती है उतना बड़ा ही अजर अल्लाह अपने बंदे को अता फरमाते हैं। और आगे आपने फरमाया व इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा कौमन इब्तलाहुम, बेशक अल्लाह जब किसी कौम को आजमाइश में मुब्तला करता है तो यकीनन अल्लाह उस कौम से मोहब्बत करता है। जब किसी पर कोई बीमारी आती है, कोई तकलीफ आती है, कोई दुख उसे आता है, किसी परेशानी का उसे सामना होता है तो वो समझ ले मेरा अल्लाह मुझसे खुश है। और आगे आपने फरमाया फमन रादिया फलहुर रज़ा, जो अल्लाह के इस फैसले पर राजी हो गया उसके लिए अल्लाह की रजा है। वमन सहता फलहु सुख, और जो नाशुक्र हो गया अल्लाह के लिए नाशुक्री के कलिमात उसने कहे, एक बंदे पे बीमारी आई, तकलीफ आया, दुख आया, उसने कहा अल्लाह ने मुझे इस हाल में रखा, शुक्र मैं अपने अल्लाह की हर हाल में तारीफ करता हूँ, कुफ्रिया कलिमात, नाशुक्री के कलिमात अपनी जुबान से नहीं निकालता, उसके लिए अल्लाह राजी हो जाता है, उसे तो अपनी रजा का हकदार ठहरा देता है। और जो कहता है मैं ही अल्लाह को दिखाता कि अल्लाह मुझे आजमाता, असीरे ने सामने अल्लाह आजमाए, नहीं मेरे मुसलमान भाइयों, ऐसा कलमा जुबान से निकला समझ लो अल्लाह नाराज था। फिर वो बीमारी रहमत नहीं अजाब बन जाती, फिर वो मुश्किल, परेशानी, तकलीफ जो आई है वो रहमत नहीं रहती बल्कि अजाब बन जाती है। इसलिए अल्लाह के फैसलों पर राजी रहें, वो फरावानी में रखे, खुशहाली में रखे, सेहत में रखे, शुक्र अदा करें। अगर बीमारी आई, परेशानी आई, तकलीफ आई तो इंसान को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। छठी है अल्लाह अपने बंदे को जन्नत का दाखिला अता फरमाता है। इरबाद बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, सिलसिला हदीस सहीह की हदीस
جب اللہ کسی بندے کی آنکھ لے لیتا ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی اس سے لے لیتا ہے، فَهُوَ بِهَا زَنِينٌ، حالانکہ اس کو اس کی بڑی چاہت ہوتی ہے، بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ آنکھوں کے بغیر چلنا انسان کے لیے، اس انسان کے لیے جس کے پاس روشنی تھی اور پھر ختم ہوگی، بہت مشکل ہے۔ جس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کا ایک الگ معاملہ ہے، اس نے تو دنیا کا نظارہ کیا ہی نہیں، اور جس نے نظارہ کیا ہے اس کی جب آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، یہ آنکھیں میں نور ہو جاتی ہیں، اس کے لیے اس پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جب میں اس کی آنکھوں کی روشنی اس سے لے لوں اور وہ اس پہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، لم اعط له ثواب دون الجنہ، اس آنکھوں کی روشنی لینے کے بدلے میں سوائے جنت کے میں اللہ اس کے لیے کسی اور چیز کو پسند کرتا ہی نہیں۔ اذا حمدنی علیہا، جب وہ اس آنکھوں کی روشنی کے جانے پر میری تعریف کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا، شکر نہیں کرتا، صبر کرتا، اللہ کی تعریف بھی کرتا ہے، اللہ کی ہر حالت میں شکر ادا اس کا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو اس چیز کے بدلے میں جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کر وہ کہتی ہے، اے اللہ کے رسول، مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے، میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے شفا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس دو آپشن ہیں، پہلی آپشن یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے صحت دے دے گا، دوسری آپشن یہ ہے کہ اگر تو اس پہ صبر کر تو تیرے لیے اس کے بدلے میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اب جنت کا سودا بیماری کے بدلے میں کوئی مہنگا نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا، اللہ کے رسول، میرے لیے اتنی دعا ضرور کر دیں کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے کئی دفعہ میرا صدر کھل جاتا ہے، آپ یہ دعا کریں دورہ جتنا مرضی سبق ہو لیکن میرا جو صدر ہے وہ ننگا نہ ہو، وہ نہ کھلے۔ نبی اسلام نے دعا فرمائی تو اس عورت کو اللہ نے اس بیماری کے بدلے میں جنت عطا فرمائی۔ بیماری انسان پر جب آتی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنے عمل نہیں ہوتے کہ وہ جنت میں اس مقام تک پہنچ سکے جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ رب العالمین اس بندے کو موت سے پہلے بیماری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اس بیماری کی شدت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا زیادہ اجر دے کر اللہ اپنے بندے کو جنت میں اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ ہر انسان اس طرح پرفیکٹ نہیں ہے کہ وہ اس قدر عمل کرے جیسے اللہ چاہتا ہے، کمی کوتاہی ہوتی ہے انسان سے، تو اللہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اگر اپنے بندے کو تھوڑی سی بیماری دے دیتا ہے، تکلیف دے دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں اتنا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین جنت میں اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں اس کے عمل نہیں ہوتے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے۔ ایک حدیث ہے سلسلہ حدیث صحیحہ کی جس میں آپ نے فرمایا، دنیا میں جو لوگ بیماریوں کے اندر زندگی گزارتے رہے ان کا اجر و ثواب قیامت کے دن صحت و عافیت والے لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے، کاش کہ دنیا میں ہمارے جسم کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تاکہ ہم آج اس مقام تک پہنچ جائیں۔ تو اگر اللہ نے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس صحت اور عافیت کو غنیمت جانیں، اور اگر بیماری آ گئی ہے تو صبر کریں اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں، تو اللہ اس بیماری کو بھی ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے۔ تیسری چیز جو آج کی جمعہ میں ہم نے بیان کر دی ہے، پہلی صحت، دوسری بیماری اور تیسری تیمارداری ہے۔ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے، صحت مند زندگی سب گزار رہے ہیں، مل جل رہے ہیں، جب بیمار ہو گیا تو بیمار ہونے کے بعد ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی تیمارداری کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ایک حدیث میں 5، ایک میں 6، ایک میں 7 ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے لیے جائے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے حکم دیا ہے، فرمایا، آپ نے مل جائے وَقُفُ
مقعود ہیں ان کی گردنوں کو آزاد کرو، اور جو تم میں سے مریض ہو ان کی تیمارداری کے لیے جاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ کا حکم بھی ہے۔ تو سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، وہاں حالات کیسے تھے، پھر بھی آپ اپنے صحابہ کی تیمارداری کو جایا کرتے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیمار ہوا تو نبی علیہ السلام کی تیمارداری کے لیے گئے، تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اشفیہ واتمم لہ ہجرہ، اے اللہ سعد کو شفا بھی دے اور اس کی جو ہجرت ہے اس کو بھی مکمل کر۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تو مجھے یقین ہو گیا مجھے موت نہیں آئے گی، اب میں ہجرت ضرور کروں، اور پھر انہوں نے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لائے۔ اسی طرح مدینے میں ایک سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، وہ غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے، ایک تیر کافروں کی طرف سے ان کی پنڈلی میں لگا اور ایسے رگ کٹی کہ اس کے بعد ان کا خون نکلنا بند نہ ہوا، اور اسی زخم کی وجہ سے وہ جنگ شہادت میں نوش کیا۔ جب وہ بیمار تھے غزوہ خندق سے واپس آئے تو اللہ کے رسول نے ان کا خیمہ مسجد میں لگوایا تاکہ تمام صحابہ ان کی قریب سے آ کے تیمارداری کر سکیں۔ نبی اسلام پیدل بھی جایا کرتے تھے، صحابہ کو ساتھ لے کر بھی تیمارداری کے لیے جایا کرتے تھے، تو ان کی تیمارداری ہر نماز کے وقت اللہ کے رسول کیا کرتے تھے کہ تمہاری کیا حال ہے۔ اسی طرح آپ اپنوں کی تیمارداری بھی کرتے، بیگانوں کی بھی کرتے۔ ایک یہودی بچہ اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتا تھا، اللہ کے رسول اس کی تیمارداری کے لیے چلے، آپ نے فرمایا اے بچے اسلام قبول کر۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا آتے ابو القاسم کی اطاعت کر، تو اس بچے نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرتے ہی اس کے جسم سے اس کی جان نکل گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس بچے کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ اپنا ہو یا بیگانہ ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کی تیمارداری کے لیے جائیں، لیکن مسلمان اور کافر کی تیمارداری کے اندر یہ فرق ہے کہ کافر کی تیمارداری اس نیت سے کریں گے کہ ہم اس کو اسلام کی دعوت دیں، ہو سکتا ہے وہ اس کا آخری وقت ہو، وہ کلمہ پڑھے، اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ تو کسی کافر کی تیمارداری بھی کی جا سکتی ہے، لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ جب اس کے پاس جائیں گے اس کو اسلام کی دعوت دیں۔ عیادت کرنے والا انسان جو ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے جس میں بیان ہوئی ہے، آپ نے فرمایا وہ انسان جنتی جو بندہ کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا آج کے دن تم میں سے کس بندے نے روزہ رکھا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول میں نے رکھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا آج تم میں سے کس بندے نے جنازہ پڑھا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول میں نے پڑھا۔ آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس بندے نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول میں نے کھلایا۔ آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس بندے نے کسی مریض کی تیمارداری کی ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجتمعنا فی امر الا دخل الجنہ، جس بندے کے اندر یہ چار چیزیں آ جائیں اللہ اس بندے کو اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اسی طرح وہ بندہ اللہ کی رحمت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا من عاد مریضا لم یزل یعوذ الرحمۃ حتی یلسا، جو بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے جب تک وہ چلتا رہتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں رہتا ہے۔ فَإِذَا جَلَسَ عِوَطَمَ صَفِيهَا، اور جب وہ مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے اس بندے پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ وہ بندہ جنت کے باغوں میں رہتا ہے جب تک وہ عیادت کرتا ہے، اور جنت میں اپنے لیے ایک باغ بھی حاصل کرتا ہے، جنت میں اپنے لیے گھر بھی وہ بناتا ہے۔ آپ نے فرمایا سینہ صوبانی حدیث کے راوی ہیں، من عاد مریضا لم یزل فی غرفۃ الجنہ، فرمایا جو بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ ہمیشہ جنت کے باغوں میں رہتا ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس آئے۔
دوسری حدیث جس میں آپ نے فرمایا کان لہو قریب فی الجنہ، جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے اس عیادت کے بدلے اللہ اس بندے کو جنت میں ایک باغ بھی عطا فرماتا ہے، جنت میں اس بندے کے لیے گھر بن جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من عاد مریضا، جو بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، ناداہ مناد، تو اس کو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے صدا لگاتا ہے، آن طبتا وطاب ممشاکا، تیرا تو بڑا خوش نصیب ہے، تیرا چلنا بھی بڑا مبارک ہے، وتبوأت من الجنة منزلا، اور تم نے استعمال داری کی وجہ سے جنت میں اپنے لیے ایک منزل، ایک گھر بھی بنا لیا، تو اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بن جاتا ہے جو بندہ کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے، فرشتوں کی دعائیں اس بندے کے لیے ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے راوی فرمایا ما من رجل يعود مريضا منسيا، جو بندہ کسی مریض کی شام کے وقت عیادت کرتا ہے، الا خرج معه 70,000 ملک، جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں، یستغفرون له، وہ اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ شام کو عیادت کی، 5-10 منٹ کسی مریض کے پاس بیٹھ گیا، اس کا حال احوال دریافت کر لیا، تو اس کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے جن کی تعداد 70,000 ہے، وہ ساری رات اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کریں گے، اور جس کے لیے فرشتے دعائیں کریں گے یقیناً اللہ اس بندے کو معاف کرے گا، کیونکہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں دیتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس بندے کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا ہو جو میرے بندے کی تیمارداری کے لیے ہے، اور جس کا بھائی بیمار رہا، جس کی بہن بیمار رہی، جس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب، محلے دار بیمار رہے اور ان کی تیمارداری کو نہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، حدیث قدسی ہے، قیامت کا دن ہوگا، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، اللہ قیامت کا دن فرمائے گا، یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، اے ابن آدم، دنیا میں بیمار تھا تو میری بیمار اسی کے لیے دیا۔ ابن آدم کہے گا یا ربی کیف اعود وانت رب العالمین، اللہ تو رب العالمین ہے، تو سب کو شفا دینے والا ہے، تو بھلا کیسے بیمار ہو سکتا، میں تیری تیمارداری کیسے کرتا؟ اللہ فرماتا ہے اما تعلم ان عبدی فلان، کیا تو جانتا نہیں تھا میرا بڑا بندہ بیمار ہوا، فلم تعدہ، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، اگر تو اس کی تیمارداری کے لیے جاتا لوجدتنی عنده، تو مجھے وہاں ضرور پاتا، تو میرا ساتھ پاتا، تو گویا ایسے نہیں ہوتا جیسے تو میری تیمارداری کرتا۔ ایک مسلمان کی عظمت، ایک مومن کی شان دیکھیے، اللہ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف بتلا رہا ہے، اللہ اس کی بیماری کو اپنی بیماری بتلا رہے ہیں، ایک مومن کا اللہ کے ہاں یہ مقام ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کا احترام کریں، اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو گیا، کوئی کسی دکھ اور درد کے اندر مبتلا ہے، تو ہم اس کے دکھ درد میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کو جائیں، جب آپ جائیں گے تو قیامت کے دن یقیناً عزت پائیں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو قیامت کے دن یہ شرمندگی جو اللہ کے سامنے انسان کو اٹھانا پڑے گی، وہ انسان آج ہی سوچے۔ نبی علیہ السلام جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے، اس کے لیے دعا پڑھتے، اذهب الباس رب الناس اشفي انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك لا باس طهور ان شاء الله، اللهم اشفه شفاء كاملا عاجلا غير عاجلا، یہ دعائیں آپ اس کے لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ اس کو شفا عطا۔ تو آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ تھی کہ صحت اللہ دیتا ہے تو صحت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر انسان پر بیماری آ جاتی ہے تو یہ بھی انسان کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے، جب انسان
اس پہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا، تو اللہ اس بیماری کو بھی اس کے لیے رحمت بنا دیتا ہے۔ تو بیماری جب کسی مسلمان پر آتی ہے تو پھر ایک مسلمان کا کیا حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کرے، تو اس کی وہ بتایا گیا تھا کہ وہ عیادت کرے۔ تو یہ 3 کام ہیں جو آج کے خطبہ مبارک میں بیان کیے گئے ہیں۔ اپنی صحت کو بھی اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانے، اور اگر بیماری آ جائے تو پھر اس بیماری کے صبر کا مظاہرہ کریں۔ اگر کوئی بھائی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے جائیں، اس کے لیے دعا کریں، اور تاکہ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو شفا عطا فرمائے۔ ہماری مسجد کے جتنے نمازی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنی رحمت سے شفا کاملہ عطا فرمائے۔